31 سال ہو چکے ہیں. تو آپ کون سا ایسا بندہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہوتی؟ تو آپ نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، بابوں کے حوالے نہیں. ہاں وہ بابے ہمارے سر کا تاج ہیں جو ہمیں کتابوں سے جوڑیں، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے. اگر بابے کتابوں کے دشمن بن جائیں اور کہیں کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کو چاٹنا ہے، یہ تو دشمن ہے. اور وہ یہ بابے ہیں ہمارے امام، جنہوں نے اپنی کوئی بات نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات من و عن ہم تک پہنچائی. نبی علیہ السلام نے تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی کتابی شکل میں اپنی امت کو نہیں دی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں مکمل جو ہے نا وہ جمع کیا گیا، اور پھر اس کے نسخے پوری امت میں وہ پھیلے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو قرآن مجید بھی کتابی شکل میں امت کو نہیں دیا، اگرچہ لکھا ہوا تھا لیکن کتاب نہیں تھی مکمل بنی ہوئی. باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کا تو ان کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا نہیں جا سکتا. اور پھر جو حدیث کی کتابیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ڈیسک پہ سامنے رکھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات، دیگر کتابیں ہیں، یہ کتابیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، انہی کتابوں کے بارے میں خود اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ ان کتابوں میں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار خودکشی کرنے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، بار بار ارادہ کیا ہے. یہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر یہ روایت کی جو اس کا حصہ ہے، اس پر مرزا اپنے کومنٹس اور تبصرہ دے چکا ہے کہ یہ علیہ السلام کی گستاخی ہے. بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر نبی علیہ السلام کی ان کتابوں میں گستاخی ہے تو تم یہ کیسے کلیم اور دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ کتابیں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں اور ان کتابوں کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو حوالے کر دیا ہے؟ اور پھر انہی کتابوں میں سے مشکات جو ہے، مشکات میں مستحمد احمد بن حنبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی الادب المفرد کتاب ہے، اس میں یہ بات جو ہے نا وہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، امام حسن بصری کی جو ان والی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تعذب عزائل جاہلیت فعیدوا ولا تکنوا، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے. یہ مشکات میں روایت موجود ہے، الادب المفرد میں ہے، مستحمد احمد بن حنبل میں ہے. اور اس روایت کو مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی ہے. تو جن کتابوں کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کتابوں کے نبی علیہ السلام امت کو حوالے کر کے گئے ہیں، ان کتابوں میں تو تمہارے قول کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی ہیں. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ان گستاخیوں والی کتابوں کے حوالے کر کے گئے امت کو؟ یہ دعویٰ ہی اس کا بالکل باطل ہے. اب دیکھو نا کس انداز سے یہ دجل کر کے لوگوں کو جو نا وہ کس طرح ورگلاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بابوں کے حوالے کیا ہے. امت کے سب سے بڑے بابے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، خلفائے راشدین ہیں. سب سے بڑے بزرگ بابے کون ہیں؟ خلفائے راشدین. اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، جس میں سے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے. یعنی تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، یعنی ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو. تو نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو خلفاء راشدین کے حوالے کیا، ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتداء کرو اور ان کی اتباع کرو. اور اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 97 اور المستدرک علی الصحیحین میں 4510 نمبر حدیث ہے. السنہ امام ابن ابی العاصم کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور اس کے علاوہ مستحمد بن حنبل میں بہت ساری حدیث کی متعدد کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ البانی وغیرہ نے، امام حاکم نے، امام ذہبی نے، شیبہ ارناؤط نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو.
ان کی اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلو۔ تو حضور نے تو اپنی امت کو ابو بکر و عمر کے حوالے کیا ہے کہ ان کے پیچھے چلو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 3659 نمبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عورت کو جب حضور کی بارگاہ میں آئی نا کہ یا رسول اللہ میں کل اگر آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں، تو فرمایا فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو حضور نے تو امت کو حوالے کر دیا ہے خلفائے راشدین کے، صحابہ اکرام کے۔ تو امت کے سب سے بڑے جو بزرگ اور بابے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے فقہاء، محدثین، اولیاء، صلحاء، یہ امت کے بزرگ بابے ہیں۔ اور پھر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی ہر کتاب جو ہے وہ امت کے بزرگ بابوں نے ہی لکھی ہے۔ محدثین، فقہاء ہمارے بزرگ بابے ہیں نا۔ تم کہتے ہو کتابیں کی، کتابیں کن کی ہیں؟ کتابیں نبیوں کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا، کتابیں تو بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن مجید اور اپنی سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو بھی کتاب کی شکل میں جمع کیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے حضور کی سنت کو مضبوط حفظ کر کے، یاد کر کے، ضبط کر کے اس کو تابعین تک، تابعین اتباع تابعین تک، اور پھر امت کے محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا، ان سنتوں کو جمع کیا ہے۔ تو بابوں سے سنت منتقل ہوتی ہوتی کتابوں تک آئی ہے۔ اگر بابوں کو دین سے نکال دیا جائے تو ان کتابوں کی تو باقی اتھینٹسٹی باقی نہیں رہتی۔